کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارک، ہولی پر کسی کو مبارکباد، ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار، لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا، 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں، نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے، نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے، تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں۔ حضرت سلیمان تیمی کے جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے ایک گناہ میں نے کر لیا تھا، اس گناہ کی توبہ میں 27 سال سے کر رہا ہوں، آج اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ لگائیے، ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ 27 سال سے اس گناہ کی توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا میری توبہ۔ اور ہم تو 27 سال پہلے ایک گناہ، ہم تو ایک دن میں ہزاروں گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گناہ 27 سال پہلے کیا تھا، اور 27 سال کے بعد آج تک میں توبہ کر رہا ہوں، اب میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے تو رو اس لیے رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کیا نہیں کی۔ تو پوچھا گیا تم کون سا گناہ کیے تھے؟ تو گناہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، کوئی گناہ ہی نہیں۔ 27 سال پہلے پوچھا گناہ کون سا کیا؟ تو حضرت سلیمان تیمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ بدعتی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، 27 سال سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر لعنت، فلعنت اللہ علی من آب محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے کسی بدعتی سے سلام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ بدعتی سے سلام کر لیا تو 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں اور اپنی بہنوں کی شادی بدعتیوں کو دے رہے ہیں، ان کے گناہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ سوچیں، اپنے گھر کا داماد بدعتیوں کو بنا رہے ہیں، وہ سوچیں، اور روزانہ وہ بدعتی داماد تمہارے گھر پہ آ کر کھاتا ہے پیتا ہے، اور تم اپنے داماد اس بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا۔ تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے
کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے. انسانیت کی مثال قائم کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا دورا نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے.